نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ضامن بنائیں. یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کرے. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئے. الیکشن سمپل الاٹ ہو گئے ہیں اور اب اس پر مزید آئیں بائیں شائیں نہیں ہو سکتی. جو بھی مذاکرات ہم نے کرنے جانے ہیں وہ آئین کے اندر ہونے, آئین سے باہر نہیں ہو سکتے. کوئی مذاکرات سے نتیجہ نہیں نکلے گا. السلام علیکم ناظرین. ہدایات دیں گے نہ ہی کوئی ٹائم لائن دیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج واضح کر دیا یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا اور رادر یہ کیا ہو گیا. مذاکرات تو آج شروع ہو گئے, یہ اچھی بات ہے مذاکرات کا ہونا, لیکن شیخ رشید احمد نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. بہرحال مایوسی مجھے تو نہیں ہے, اس لیے بھی کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملتی ہے جا کر, اور اے این پی کے رہنما یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے بھی ملنا ہے کیونکہ ان کی 3 مئی کو ایک کانفرنس ہو رہی ہے اے پی سی, اس میں دعوت دینے کے لیے, تو میرے نزدیک تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اے این پی اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطہ ہونا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج اعتماد کا ووٹ لیا, اس کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر عدالت نے کچھ کرنا ہے تو پھر اکثریت اس وقت سید یوسف رضا گیلانی کے پاس بھی موجود تھی جب انہیں 3 سیکنڈ کی سزا دی گئی, کنوکٹ کیا گیا اور وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کر دیا گیا. میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کروں گا. انتہائی معزز مہمان میرے دوست ہیں, بہت شکریہ جناب سینیٹر زاہد خان صاحب آپ تشریف لے آئے. حسان خاور صاحب بہت شکریہ, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, آپ نے وقت دیا. جناب سید اخندزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میں حسان خاور صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے ڈرامیٹک ایونٹس ہوا کرتے ہیں, لیکن آج جو عدالت کی طرف سے یہ بات آئی جو میں نے ابھی کوٹ بھی کی کہ نہ ہدایت دیں گے نہ کوئی ٹائم لائن متعین کریں گے, آپ کیسے اس کو سوچتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ اچھا پرر صاحب دیکھیں, جو عدالت نے آج کہا ہے اس کا مطلب تو عدالت ہی بہتر سمجھا سکتی ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئین کے اندر بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. حکومت نے, باقی لوگوں نے اس کے اوپر وقت ضائع کیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا کہ جی 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات ہونے ہیں. اس کے بعد حکومت نے اس میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کی. بجٹ کی قراردادوں پہ ووٹنگ ہوئی جس کے اوپر پارلیمنٹ کو ووٹ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, وہ چارج ایکسپینڈیچر ہے. آئین اس بارے میں وضاحت کر چکا ہوا ہے. میرے خیال میں تو اگر اس میں ہم بالکل ایک قانونی اور آئینی رستہ دیکھیں تو اس کے اندر تو کنٹیمپٹ میں یہ جاتا ہے. اور اگر آپ یعنی کہ اس کو ہلکا دیکھیں, اگر آپ اس میں میلا فائڈی تلاش کریں تو آرٹیکل 6 پہ بھی جا سکتا ہے, لیکن اگر میلا فائڈی نہ کہیں تو یہ کنٹیمپٹ تو بہرحال بڑی واضح ہے, اور کنٹیمپٹ کے بعد ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی کلیئر ہے. یہ ہے میری ذاتی رائے. ظاہر ہے کہ عدالت کے جو ججز ہیں ان کا اپنا ایک وزڈم ہے, اس کو ہم نہیں ابھی کوشچن کرتے. جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ عدالت کے پاس جا کر حکومت نے یہ کہا کہ جی 1 دن الیکشن ہونے چاہیے اور یہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ پھر کر لیں بات چیت. انہوں نے پہلے بات چیت نہیں کی. آج وہ جو مذاکرات ہیں وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں جی اور بہتر ہے یہ رستہ. اگر نہیں یہ بہترین رستہ ہے, یہ بہترین رستہ ہے جمہوریت میں, پارلیمانی نظام میں یہ بہترین رستہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. جس کانٹیکس میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, پہلے ڈیڈ لائن بھی دی گئی کہ 1 ہفتے کے بعد آئیں, پھر ہم آرڈر دیں گے, پہلے بھی آرڈر آتے رہے. یہ ایک اچانک ایک ڈیفرنٹ کا سا آج ایک امپریشن آیا. میں اس پہ آپ کی طرح آپ سے آپ کی پارٹی کی ریڈنگ پوچھ رہا ہوں. نہیں, پارٹی کی ریڈنگ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جی اس وقت دیکھیں یہ کوئی اسپیکولیٹ کرنے والی بات میرے خیال میں نہیں ہے. یہ تو ایک بڑی آئینی سی بات ہے اور ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں اس پہ مزید کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں 2-3 چیزیں, یا ڈائیلاگ سے آپ بات اگری کر دیں, یا قانون اور آئین کے مطابق عدالتوں کے رستے سے آپ انصاف لے لیں, یا پھر تیسرا راستہ کسی
آپ کے پاس ہوتا ہے سمپل. اگر پہلے فیل ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ تیسرا راستہ بھی اویلیبل ہے پاکستان تحریک انصاف کو. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. تو لیکن امید ہے مجھے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس پہ انشاءاللہ عمل درآمد کرائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ ایسے ہوا میں لٹکا رہ جائے اگر مذاکرات نہیں ہوتے اور معاملہ فہمی سے کام نہیں لیا جاتا. چلیں فیئر انف. خان صاحب آپ کو بڑے کنسرن تھے. ایون امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے جب کل تقریر کی قومی اسمبلی میں تو انہوں نے بھی کنسرن کا اظہار کیا. لیکن آج عدالت کا رویہ یا عدالت کی طرف سے یہ والی باتیں جو میں نے ابھی کوٹ کیں یہ سامنے آئیں, آپ لوگ تو بڑے خوش ہوں گے پھر. نہیں دیکھیں شوکت پراچا صاحب, ہم کبھی کسی بات پہ ایسی باتوں پہ نہیں خوش ہوتے کہ ایک ادارے کی تذلیل ہوتی یا ایک ادارہ کمزور ہوتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو نہیں بات خدا نہ خواستہ میں تذلیل کی بات نہیں کر رہا کسی ادارے کی. کمزوری پہلے جو چیزیں سامنے آتی رہیں وہ بڑی جیسے کمزوری کی آپ بات کر رہے ہیں, میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کمزوری ان چیزوں کے ہمارے بنسبت ANP کی ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ اس ملک کو اگر چلانے ہیں تو سارے ادارے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام کرے گا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, نہ کہ کسی ادارے کو کمزور کرے, کسی پہ تنقید کرے. یہ میرے خیال میں جائز بات نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ کے لیے, آپ کو پتہ ہے ہم جمہوری لوگ ہیں, 100 سال ہمارے محیط ہے اس پہ, اور ہم نے انگریز کے دور سے الیکشنیں لڑتے آئے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ کیا اگر یہ واقعی ایسا ہے تو یہ بہتر اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو یہ سیاسی معاملات میں مداخلت, ہم ہمیشہ کے لیے کہ ہر ادارے کو چاہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے نزدیک جو آج یہ بات آئی اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان خود جانو, سیاسی معاملات ہونا بھی یہی چاہیے. دیکھیں لیکن وہ 14 مئی والا حکم نامہ تو واپس نہیں دیا گیا نا. وہ تو چلو وہ تو سپریم کورٹ ہے, اس کی جو حکم ہے جو کرنا ہے کرے. میں ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ سپریم کورٹ کو یہ کوئی حق نہیں تھا کہ 63A کا جو ری رائٹنگ کروایا, یہ بحران اس وقت سے بڑھ گیا اور سپریم کورٹ نے یا جوڈیشلی اس میں انوالو ہو گئی. اس کے رزلٹ آج یہ آیا کہ سپریم کورٹ کی بھی وقتی ہو رہی ہے اور ہمارے پارلیمنٹ کی بھی ہو رہی ہے, اور دو ادارے ایک دوسرے کے سامنے, جو آپ نے کہا جس طرح تقریر آپ نے سنایا اور یہ تقریریں ہوتی رہی, یہ ملک کے لیے نقصان دہ, عوام کے لیے نقصان دہ, جمہوریت کے لیے نقصان دہ. ہم اس سے بچنا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو. تو بچ گئے آپ کیا؟ تو دیکھیں اگر جو آج جس طریقے سے ریمارکس آئے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے, وہ جو مرضی کرے, جس طرح آپ مل بیٹھ کے اور دیکھیں مسائل کا حل ڈھونڈنا اور نکالنا اور آپس میں بیٹھنا, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. کیونکہ ملک کے جب بھی بحران آئے تو سیاستدانوں نے نکالا, کسی عدالت نے نہیں نکالا. جتنے مارشل لاء آئے ہیں یا جتنے مارشل لاء والوں نے اپنے امینڈمنٹ کیے تو اس پارلیمنٹ نے اس امینڈمنٹس کو ختم کیے نا. اس کو جوڈیشلی کو بھی اپنے اختیارات واپس کر دیے, پارلیمنٹ کو بھی اپنے اختیارات واپس کیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے بہتری یہی ہے اور یہ اچھی بات ہے. آپ نے ذکر کیا کہ PTI کی اور حکومت کی ابھی ڈائلاگ شروع ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں بالکل, جب اب ہم نکل رہے تھے ہمیں ملنے آغاز ہو گیا جی, وہ ہمیں ملے, ہم نے بلکہ خود اس کو ریکویسٹ کیا. جو میں ان مذاکرات پہ آتا ہوں جو آپ اپنی APC کروانا چاہ رہے ہیں, میں اس پہ آتا ہوں. جی, لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے کہ ہر ادارہ اپنے آپ کو اپنے آئینی اختیارات کے اندر موجود کرے تو بہتر ہوگا. نہ کلیش ہوگا, نہ ملک کو نقصان ہوگا, نہ جمہوریت کو ہوگا, نہ کسی ادارے کو ہوگا. چلے ادھر رکیے گا. اخندزادہ چٹان صاحب نہ ہدایت جاری کریں گے نہ کوئی ٹائم لائن دیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آج کیا ریمارکس آ گئے, ان کی کیا آپ کے نزدیک اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی بالکل خوشائن بات ہے, اور یہ جو ٹائم لائن دیتے تھے, جو ہدایت دیتے تھے, اس وجہ سے ہمارے لیے مذاکرات میں بھی مشکلات پڑ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے پہلے ہم نے ایک کور کمیٹی کا میٹنگ کیا, اس میں خود اس میٹنگ کا حصہ تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب, قاہرہ صاحب اور نوید قمر صاحب پہ مشتمل کمیٹی بنائی, اور ہم نے کہا کہ مذاکرات ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں تو کسی کا کوئی انکار نہیں, میں مذاکرات کی بات نہیں کر رہا, میں مذاکرات دیکھیں نا, ایک ماحول ٹینس تھا. کل ہی آپ کے چیئرمین نے کہا کہ جی ان کو استحقاق کمیٹی کے سامنے بلایا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے.
پہلے عدالت سخت ریمارکس دیتی رہی، لیکن آج جو ریمارکس آئے میں تو ان پہ آپ کی رائے جان رہا ہوں. پیپلز پارٹی ان ریمارکس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ میں اس پہ آ رہا تھا. میں نے تو شروع میں آپ کو کہا کہ یہ خوش آئند ہے. عدالتوں کو نہیں چاہیے، کسی اداروں کو نہیں چاہیے کہ دوسرے ادارے کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ یہ کام کریں اور اس طریقے سے کریں. تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین میں تو بالکل یہ لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک آرٹیکل اور بھی ہے جس کا نام ہے 218. آرٹیکل 218 میں کہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن صاف ہوگا اور شفاف ہوگا. پھر 224 جہاں پہ یہ 90 ڈیز کا لکھا ہے، اس کے این میں لکھا ہے کہ ایک دن الیکشن ہوگا، نگران حکومتوں کے ذریعے ہوگا. اس کے سیکشن بی میں لکھا ہے کہ یہ الیکشن پوری ملک میں ایک ساتھ ہوگا. تو پھر سی میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو الیکشن ہو رہی ہے، جو 2 اسمبلی عمران خان صاحب نے توڑ دیے، یہ نئے حالات ہیں، اور ایسے حالات میں کچھ خدشات سامنے آ رہے ہیں. اگر اس خدشات کا پہلے سے ازالہ نہیں ہوا اور الیکشن ہو گئی تو خدا نخواستہ یہ ملک اس طرح کے بحران میں چلا جائے گا کہ پھر اسے نکالنا مشکل ہوگا. اور وہ مسائل کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارے لوگوں کا ہے، کیونکہ پہلے سے جو احساسی محرومی کی شکار صوبے ہے، سندھ، پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی تقدیر کے فیصلے پنجاب سے ہو رہی ہیں. تو مجھے اب یہ بتایا، اگر 6 مہینے پہلے آپ پنجاب میں الیکشن کریں تو یہ تو آئندہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے 6 مہینے پہلے پنجاب کا الیکشن ہوگا تو پنجاب میں جو بھی حکومت بنائے گا وہ پوری ملک میں حکومت بنائے گا. وفاق کی حکومت کا اسی دن فیصلہ ہو جائے گا. ادھر رکیے گا، میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا مذاکرات کے حوالے سے جو عدالت کے ریمارکس آئے بڑے حوصلہ افزا ہیں کہ آئین کے لیے آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں. عدالت باقاعدہ پلیڈ کر رہی ہے. میں سینیٹر زاہد خان صاحب کے سامنے یہی سوال رکھوں گا ایک بریک کے بعد ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر زاہد خان صاحب، ساری زندگی آپ کی پارٹی بشمول آپ کے آئین کی حفاظت کے لیے، آئین کی پروٹیکشن پریزرویشن کے لیے آپ لوگ سٹرگل کرتے رہے. آج چیف جسٹس آف پاکستان کو پلیڈ کرنا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے آئین کی حفاظت کے لیے اکٹھے بیٹھ جائیں. کیوں نہیں بیٹھ رہے پھر؟ دیکھیے، اگر فراز صاحب اس کو دیکھیں تو اس کی غلطی اسی سپریم کورٹ کی ہے. اس لیے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹ جائے گی تو 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں. تو پنجاب میں الیکشن ہو رہے اور میرے صوبے میں نہیں ہو رہے، تو ہے تو دونوں ایک ہی دن میں ٹوٹے ہیں نا. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ اگر یہ انٹرفیئرنس نہ کرتا اور وہ ایک جو سوموٹو ایکشن جس پہ لیا، وہ ڈوگر صاحب کا کیس میں سوموٹو ایکشن 2 ممبر نے لے کے، وہ بھی لاہوری ہے جس طرح اس نے بات کی ہے، اس میں ایکشن لے کے اس کو چیف جسٹس کو بھیجا کہ سوموٹو ایکشن لے. تو آپ نے سوموٹو ایکشن کیوں لیا؟ کیونکہ 2 ہائی کورٹ میں آلریڈی یہ کام چل رہا تھا، اس کو چھوڑ دیتے. وہ ہائی کورٹ بھی ملکی ادارے اعلیٰ اداری ہے، وہ اس فیصلہ کرتے. سوموٹو لے کے انہوں نے کہاں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا؟ وہ لے سکتے ہیں. دیکھیں جی، اس لیے نہیں لے سکتے کہ اس ایشو پہ لے سکتے تھے کہ جو 2 ممبر تھے اس نے جس طریقے سے انہیں 2 جو آلریڈی بیٹھے تھے ڈوگر کے فیصلے میں، اس نے سوموٹو تو انہیں بلا کے الیکشن کمیشن کو بلایا اور سننا تو کرتے رہتے ہیں. نہیں کر سکتے نا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتے ہیں. اس لیے تو آج پھنسی ہوئی ہے نا. مجھے آپ بتا دیں کہ ابھی بھی آپ پشاور ہائی کورٹ کے انتظار کرے کہ ہو گیا فیصلہ دے گا، تو آپ لاہور ہائی کورٹ کی بھی کر دیتے نا، تاکہ یہ مسئلہ نہ ہوتا. نہ تو یہ سپریم کورٹ کی یہ کمزوری سامنے آتی، نہ پارلیمنٹ کی لڑائی ہوتی ہے. صاحب نے بھی وہی بات کی جو آپ فرما رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے، لیکن اب کون انشور کروائے گا؟ لیکن دیکھیں انشور کرنے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا تو اسی میں ہونا چاہیے تھا نا. اگر اس پہ ناکام ہوتے تو پھر سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے آتے یا پھر سوموٹو لے لیتے. سوموٹو لے لیا، پھر 9 اس کا بینچ بنا، 9 بندوں کا بینچ بنا، پھر وہ 7 پہ آ گیا، پھر 7 پہ 5 پہ آ گئے، پھر 5 پہ 3 پہ آ گیا. آپ مجھے آپ بتا دیں، تو یہ مذاق نہیں ہے کیا؟ آئین کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے. آئین کو پروٹیکٹ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، عوام کا کام ہے. جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر چینج نہیں کروا سکتے. جس طرح کا 63 ایم ای کیا، اس کا نقصان آج سامنے آ رہا ہے اور ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ دونوں لڑائی جو پارلیمنٹ جس پہ
ہم لوگ ابھی جو بلا رہے آپ کہتے بعد میں سوال کروں گا جس پہ ہم آل پارٹی کانفرنس کروائیں میں بعد میں سوال اچھا تو میں اس لیے ادھر رکیے گا میں یہ آخری بات کروں میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے اگر واقعی جو ریمارکس دیا اور اس پہ قائم دائم رہے تو یہ ایک حسن طریقہ ہے جو آپ ویلکم کر رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان ہیں, کیونکہ سیاسی پارٹیوں پہ چھوڑ دیں, سپریم کورٹ کے ریمارکس کو آپ ویلکم کرتے ہیں. بالکل حسان خاور صاحب, مذاکرات کے حوالے سے درست ہے بات, آپ نے بھی اچھی بات کی کہ مذاکرات سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بھی اگر حکومت اسد قیصر صاحب سے رابطہ کر رہی ہے تو ڈسون کیوں کیا جا رہا ہے ان کو؟ وہ ماشاءاللہ اسپیکر رہے ہیں آپ کے صوبے کے پی کے, وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس طرح سے کہنا کہ ہم ان کو مینڈیٹ نہیں دے رہے, مینڈیٹ تو مخدوم صاحب کے پاس ہے, کمیٹی بھی بن گئی. اسد قیصر صاحب سے رابطہ ہوا تھا, وہ اپنی پارٹی کو آگاہ کر رہے تھے, کیا انہوں نے, تو کیا واقعی سنجیدہ ہے آپ کی پارٹی مذاکرات کے لیے؟ بالکل سنجیدہ ہے. دیکھیں رضا صاحب, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ مذاکرات کے اندر آپ کی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ایک شخص کو یا ایک کمیٹی کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے, ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیا پوزیشن لینی ہے, کیونکہ آپ جو بات کریں گے وہ پارٹی کی پوزیشن ریفلیکٹ کرے گی. آپ کے پاس وہ مینڈیٹ ہوگا کہ آپ وہ بات کریں. تو ہمارے کوئی بھی لیڈر کتنے بھی سینئر نہ ہوں, اگر وہ ایک پروسیس کا پارٹ نہیں تو وہ انفارملی بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ پہ اگر کمٹ کرنی ہے کوئی چیز ہوگا. یہی جو صورتحال ہے وہ دوسری طرف بھی ہے, یعنی کہ اگر ہم رینڈملی لوگوں سے بات شروع کر دیں تو وہ فارمل باقاعدہ مذاکرات نہیں کہلائیں گے. وہ تو ایک بات چیت ہے نا, جب تک کہ دوسری طرف کمیٹی جس طرح آج بنی ہے ان کو وہ مینڈیٹ بات کرنے کا حاصل نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے آج جو کمیٹی بنی ہے حسان خاور صاحب, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, بیرسٹر سید علی ظفر صاحب ہیں, ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ ان کے پاس بات چیت کرنے کا بالکل مینڈیٹ ہے کہ جی آپ بات کریں, اور بات کس چیز میں ہونی ہے, آئین کے فریم ورک کے اندر بات ہونی ہے, الیکشن کے اوپر بات چیت یعنی دیکھیں نا, جب بات چیت میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو بہت سارے ایشوز آتے ہیں. جب ریسٹرکٹ کیا جائے کہ صرف الیکشن پہ بات کریں اور کوئی بات نہ ہو, اکانومی کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, فارن پالیسی کے مسائل, آپ بہتر مجھ سے زیادہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں, کسی اور چیز پہ نہیں, صرف الیکشن پہ بات ہو, بس یہی مینڈیٹ ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, پاکستان کے اندر تو بہت سارے ایشوز ہیں. جی آپ کسی بھی کمیٹی کو تمام معاملات پہ 100% مینڈیٹ تو نہیں دے سکتے. مثلا آج ہم چارٹر آف اکانومی کھول کے تو نہیں بیٹھ سکتے, آج ہم ٹیررزم کے مسئلے پہ نیگوشیٹ یا بات کرنے تو نہیں گئے, نہ آج فارن پالیسی کے اوپر بات ہوئی ہے, نہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر بات ہونی ہے, آج کے مسئلے پہ بات ہونی ہے نا, تو اس حوالے سے بالکل ان کے پاس اتھارٹی ہے. دوسری بات پروفیسر صاحب, ایک بات واضح کرنا ضروری ہے, 2 سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے کہا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب اس پہ سو موٹو لیں, جو اسمبلی کے معاملات ہیں. 9 ممبر کا بینچ بنا. پہلا سوال تھا کہ کیا یہ سو موٹو مینٹینیبل ہے, کیا یہ سنا جانا چاہیے یا نہیں سنا جانا چاہیے. ہائی کورٹ کے ذریعے جو بھی ایک طریقہ کار تھا وہ تھا. اس میں سے 2 ججوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہماری رائے میں مینٹینیبل نہیں ہے, یہ ان کی رائے تھی, بالکل ٹھیک ہے. وہ 2 جج اور پہلے والے 2 جج کہہ رہے تھے ٹھیک ہے. جب 5 ممبر بینچ بن گیا اور اس کا فیصلہ آیا تو میں ذاتی طور پہ حیران ہوا, کیونکہ اس میں بھی مزید 2 ججوں نے بجائے کہ کیس کے میرٹس کے اوپر بات کرتے, انہوں نے پھر مینٹینیبلٹی کی بات کی. مینٹینیبلٹی کا سوال تو وہ جو بڑا بینچ تھا اس کے سامنے زیر غور تھا, اور جب 5 ممبر کا بینچ بنا اس نے تو اس بات کو سننا تھا. لیکن اگر آپ ان 9 میں سے دیکھ بھی لیں تو 4 فاضل ججز ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ یہ مینٹینیبل اسٹیج پہ نہیں ہے, یہ ہائی کورٹ جانا چاہیے اور پھر آنا چاہیے. 5 کا خیال تھا نہیں سپریم کورٹ یہ سن سکتا ہے. تو یہ 5-4 کو آپ لے لیں یا بعد میں 3-2 کو لے لیں. مسئلہ تو دوسری بات وہی چل رہا ہے جو حکومت کہتی ہے نا کہ 4, میری بات سن لیں, حکومت کہتی ہے نا کہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا 2-3 کا فیصلہ, آپ لوگ کہتے ہیں وہ تو خیر اب پتہ نہیں کیسے حال ہوگا. نہیں ابراہیم صاحب, جو اصل بات ہے نا, دیکھیے جو اصل بات ہے, جن لوگوں نے مینٹینیبلٹی کے اوپر بھی بات کی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے یا اس کو کسی اور طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. جو اصل اصول ہے اس کے اوپر تو تمام ججز متفق ہیں.
تمام وکلاء متفق ہے، میں اور آپ اگر ایز اے لے مین اس کو پڑھ لیں تو ہم بھی متفق ہیں. وہ تو بڑی واضح بات. یہی نقطہ ایک منٹ یہی نقطہ میں چٹان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. چٹان صاحب، عدالت تو کہتی ہے کہ ہم نے آئین پر عمل درآمد کرانا ہے، آج بھی انہوں نے کہا، تو عمل درآمد تو پھر 90 دن پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اگر اسٹرکٹ عمل درآمد کی بات کی جائے. گو کہ 14 مئی بھی 90 دن سے اوپر ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ جو آئین میں جو ٹائم ہے ان سے تو بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے، ہمارا عرض یہ ہے کہ اس میں کچھ مسائل ہیں، یہ مسائل دو طبقے حل کر سکتے ہیں. یا تو سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اور اس مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، یا سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھ کے اس کا حل نکال سکتے ہیں. ان مسائل قانونی بھی ہیں اور وہ آئینی بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جب الیکشن کریں گے تو پورے ملک میں نگران حکومت ہوگا. اب اگر آپ 2 صوبوں میں یا ایک صوبے میں الیکشن کرتے ہیں اور آئندہ اکتوبر میں جو الیکشن ہوں گے تو آپ وہ منتخب حکومت کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو ہٹائیں گے، اس کے اوپر نگران حکومت بنائیں گے، یا آئین کا جو تقاضا ہے کہ نگران حکومت کے نگرانی میں ہوگا پھر تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے. پھر تو صوبے میں جس کا بھی حکومت ہے وہ قومی اسمبلی کی جو سیٹس ہے وہاں پہ اس پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے بات تو یہ. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے سینسس کا، کہ اب 2 صوبوں میں آپ 2017 کے سینسس سے الیکشن کریں گے اور 2 صوبوں میں آپ 2023 کے سینسس پہ الیکشن کریں گے. تو جو 2017 کے سینسس پہ 2023 کے سینسس پہ الیکشن ہو جاتے ہیں مردم شماری پہ، اس کے مخصوص نشستیں بھی بڑھیں گے اور اس کے جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ بھی بڑھیں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور سب سے پہلا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہم باجوہ صاحب کے دور میں سنتے تھے کہ 5th جنریشن وار، ایک ہائیبریڈ وار ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، تو اس میں پہلے سے احساسی محرومی کی شکار قوموں میں یہ چیز ہے. لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ملک جو ہے وہ پنجاب کی مرضی سے چلتا ہے. تو پھر اگر آپ 6 مہینے پہلے پنجاب کا الیکشن کرے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین میں لکھا ہے پختونخوا کا اسمبلی توڑی ہے، تو اس کے لیے آپ کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ 90 دن میں کیا جائے، اس پہ آپ سوموٹو ایکشن نہیں لیتے ہیں، اس کے لیے آپ حکومت کو پابند نہیں کرتے ہیں. یہ واقعی لیکوناز تو ہیں. جب یہ نگران حکومت کا چٹان صاحب، جب نگران حکومت کا میکنزم بنایا گیا اس وقت یہ سوچا ہی نہیں گیا تھا کہ کبھی پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صوبوں کے الیکشن پہلے ہو جائیں اور مرکز کے بعد میں ہوں. یہ لیکونہ ہے، لیکن جو اسکیم آف کانسٹیٹیوشن ابھی ایگزسٹنگ ہے اس میں تو 90 دن والی بات ضرور ہے نا. میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، مذاکرات کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا. عوامی نیشنل پارٹی بھی میدان میں آ گئی، وہ بھی اے پی سی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی میدان میں ہے، پی ٹی آئی نے بھی کمیٹی بنا دی، پیپلز پارٹی کی بھی کمیٹی ہے، حکومت نے اپنے ساری حکومتی اتحادی جماعتوں کی کمیٹی بنا دی. اچھی بات ہے، لیکن اچھی بات آگے بڑھے گی. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. انقلاب نہیں آ گیا کہ عوامی نیشنل پارٹی اپنی اے پی سی میں جماعت اسلامی کو بھی بلا رہی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی بلا رہی ہے. میں اس کو خوشائند قرار دے رہا ہوں، میں کوئی سینسزم یا نیگیٹیوٹی نہیں اس پہ بات کر رہا. دیکھیے شوکت پراچا صاحب، ہمارا جو تاریخ ہے، ہم نے آج تک کبھی بھی کسی کے ساتھ سیاست کی لیکن دشمنی نہیں کی ہے. ہم نے ہمیشہ کے لیے سیاست کو اور ڈائلاگ کو ایک بہترین راستہ چنا ہے اور سمجھا ہے. میں آپ کو بتا دوں 2012 بھی ہم نے ایک اے پی سی کیا تھا جب بشیر بلور اللہ بخش شہید ہو گئے تھے. ہم نے سب کو بلایا تھا سرینا ہوٹل میں. 2 پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا تھا، ایک پی ٹی آئی تھی اور جماعت اسلامی. انہوں نے کہا تھا کہ جس نے بوئے وہ کاٹ رہے ہیں. ہم نے اگنور کیا کہ ٹھیک ہے، ان کا سوچ ہے. آج بھی ہم ان کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے 4 ایشوز پہ ہے. جی ہمارے الیکشن صرف الیکشن نہیں ہے، ہمارے الیکشن کے علاوہ 4 ایشوز ہے. اس 4 ایشوز پہ گفتگو، اگر کوئی الیکشن بھی بیچ میں لاتے تو ہم کوئی قدغن نہیں لگاتے. ہمارا کوئی کمیٹی نہیں ہے، نہ ہم کسی کو کمیٹی کی بات کرتے کمیٹی بھیج دیں. ہمارے میں تو ہم نے سارے پارٹی کو بلاتے ہیں، اپنے نمائندے بھیجتے یا خود آتے ہیں تو بہتر طریقہ ہے. تو آج ہم نے یہ آپ صحیح کہہ رہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اس وقت بھی
بلوایا تھا اور ابھی بھی. اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جب ہم سوات میں آپریشن کرنے جا رہے تھا یا ڈائلاگ کرنے جا رہا تھا تب بھی پی ٹی آئی سے مشورات کیا تھا، کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں تھے، صوبائی اسمبلی میں بھی نہیں تھے. میں ذرا پی ٹی آئی کا موقف لے لوں تو کہ میں یہ پورا کروں. تو ہم نے آج، بلکہ آپ نے بات کی تو ابھی شاہ محمود قریشی صاحب اور آج آپ کی ملاقات ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں ٹائم دے دے تو ہم آ کے آپ کو ادھر لاہور جانا چاہ رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب سے دیکھیے وہ تو ان کی مرضی. ہم نے کہا کہ آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے یا اگر آپ کہتے کہ عمران خان صاحب کے پاس آ جائے تو ہم ادھر چلے جائیں گے، ہم جماعت اسلامی کے پاس بھی جائیں گے. ہم نے باقی ساری پارٹیوں کو انویٹیشن دے دیا. تو آپ کی اتحادی ہے. میں ذرا پی ٹی آئی کا موقف ہے. حسان خاور صاحب، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میں جو تھوڑا بہت پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتا ہوں، اے این پی کا پی ٹی آئی کے پاس جانا، اے این پی کی خواہش کہ اگر عمران خان ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یہ تو بڑی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پی ٹی آئی ویلکم کرے گی اے این پی کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈائلاگ تو بالکل اچھی بات ہی ہے اور سیاست میں تو بات چیت ہونی چاہیے. جو سیاستدان بات چیت ہی نہیں مطلب اگر کر رہے تو پھر سیاستدانوں کو تو کام ہی ہے کہ حل دینا. لیکن دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے نا ہمارے سامنے، وہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہم نے آئین کے اوپر چلنا ہے جہاں پہ آئین واضح ہے، یا ہم نے نہیں چلنا؟ کیا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے صوبوں کو الگ اسمبلی توڑنے کا رائٹ دینا ہے، یا آج یہ رائٹ ان سے سلب کر لینا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی ٹوٹے گی تبھی صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں گی، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیا مستقبل کے اندر، ابھی تو الیکشن ہو جائیں گے، آج نہیں ہوں گے تو کل ہو جائیں گے، پر مستقبل کے اندر ہم آنے والی حکومتوں کے لیے کیا مثال چھوڑ کے جائیں گے؟ کیونکہ اقتدار سے جانے کا تو کسی کا دل نہیں کرتا. تو اگر جو ہے وزارت خزانہ کے ایک خط کے اوپر یا مردم شماری کے بہانے کے اوپر یا یہ کہنا کہ جی ملک کے حالات نہیں صحیح، اگر ہم اس اپنی مرضی سے الیکشن آگے کریں گے تو کیا اس کے فیوچر میں کیا اثرات ہوں گے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج اگر ہم آئین کی 90 دن کی شک کو اس لیے مسترد کرتے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں آج الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے، تو یہ معاملہ کہاں رکے گا؟ کل کو ہم کہیں گے بنیادی حقوق اس لیے پورے نہیں ہو سکتے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں. پھر ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ ڈیوریشن 5 سال کی نہیں ہے، اس کو بڑھا کے ذرا 5.25 سال ہی کر لیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ پھر ہم یہ کہیں گے کہ جی عدالتوں کے فیصلے تو ہم پہ لاگو ہیں پر سارے مانتے ہیں نا، 2-4 نہیں بھی مانیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو پھر جب یہ کیا فرق پڑ جائے گا اور اس پہ ہم چلیں گے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو پھر ملک میں 1973 کا آئین نہیں رہے گا، جنگل کا قانون ہوگا. جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہے، جو آج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ تمام ذی شعور سیاسی لیڈروں کو، سیاسی جماعتوں کو بات کرنی چاہیے اور آج سے بڑھ کے آنے والے کل کا سوچنا چاہیے. جی ویل سیڈ. ادھر رکیے گا. چٹان صاحب، آپ ہی کے لیڈر نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مذاکرات کے لیے آگے قدم بڑھایا. آج باقاعدہ مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن معاملہ تو الیکشن کا ہے. جو کرائسس ہے، جو ڈیڈ لاک ہے، وہ تو الیکشن کے حوالے سے ہے. اب آپ کی اتحادی حکومت آ گئی، وزراء کی جو نامزدگی ہو گئی، دوسرے لوگوں کی ہو گئی، تو اس حوالے سے کتنی فلیکسیبلٹی ہے؟ آپ کیا دے سکتے ہیں پھر؟ دیکھیے جی، ہم تو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی سا مسئلہ ہے. ہم پاکستان کے سیاستدان جب بیٹھ جاتے ہیں تو ان سے بہت بحرانوں پہ اور قابو ہم نے پایا ہے اور اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. ایسے حالات میں کہ ہم سے بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹوٹ گیا، ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا، اس کے باوجود جب پاکستانی سیاستدان آپس میں بیٹھ گئے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، وہ ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مارگلا کے پہاڑوں تک عسکریت پسند پہنچ گئے ہیں. لیکن جب پاکستان کی سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھ گئے تو ہم نے ان چیزوں پہ قابو پا لیا. ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے. ابھی ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی عمران خان صاحب کا ہٹ درمی ہے، اس کا انا پرستی ہے. جو ملک کو اتنا نقصان ہوا،
ہم تو اپوزیشن میں تھے, ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن ہم جو ہے آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک ایگریمنٹ میثاق کرنے پہ تیار ہے. کشمیر پہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا. ملک کے اہم ایشو پہ جب ہم آ جاتے تھے تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور چلا جاتا تھا. اپوزیشن میں آ گیا تو ہم نے بار بار اس کو مذاکرات کا دعوت دیا. ہر بار انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا ہے, میں نے ان سے نہیں بیٹھنا ہے. مجھے آرمی چیف بلا کے نہیں, اب تو کمیٹی بنا دی نا انہوں نے, اب تو 3 سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو, آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے کام کیا ہے جو آج کمیٹی میں موجود ہیں. شوکت پراچا صاحب یہ پہلے بار انہوں نے کمیٹی بنایا کیا جب ہم اپوزیشن میں تھے. یہ اسد قیصر, یہ شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, ان لوگوں کو کمیٹی نہیں بناتے تھے. ہم ان کے ساتھ بات فائنل کرتے تھے, پھر وہ بنیگالا جا کے اور آ کے کہتے تھے کہ وہ مانتا نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یقین نہیں ہے, اس کا کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ صبح کوئی اور بات کرتے ہیں, دوپہر کو اور بات کرتے ہیں, شام کو اور بات کرتے ہیں. ابھی پھر تو شیخ رشید صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے نا کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دیکھیے آپ اس کا اندازہ لگائیں نا, اسد قیصر کے ساتھ ہم نے مذاکرات شروع کی, عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو تو میں نے ہٹا دیا, آپ لوگ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں. کل اگر وہ کہے گا کہ میں نے شاہ محمود قریشی کی بات کو میں مانتا ہی نہیں ہوں, آپ لوگ فواد چودھری کے ساتھ بات کریں, شہباز گل کے ساتھ بات کریں, تو عمران خان صاحب ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہے. اس کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مذاکرات میں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا حل ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ضد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک سٹینس ہے اور ایک وہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی اس حکومت میں تو پورا پی ڈی ایم ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس کو مانتے بھی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید والے باتیں تو چھوڑے, وہ تو ایک مسخرہ ہے, وہ تو منہ میں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یعنی وہ مطلب دیکھیں نا بات کر گئے تو یہ بات وہ کر گیا, تو پھر عمران خان صاحب سے پھر وہ تو چٹان پھر ٹھیک کہہ رہے, پھر تو یہ پہلے سے فیصلہ ہے کہ بھئی اس کو چلنے نہیں دے گا. ایک بات میں بتا دوں, جی حل اس کا صرف یہی ہے, اور یہ کہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ جی 90 دن کا الیکشن تو صرف پنجاب نہیں ہے, خیبر پختونخوا کو پاکستان سے آئین سے نکالتے ہو, اگر آپ نکالتے ہو تو آپ کی مرضی ہے, کیونکہ 90 دن ادھر بھی لاگو ہے. بہرحال یہ بڑے سوالات ہیں, بہت شکریہ سینیٹر زاہد خان صاحب, آپ تشریف لے آئے. جناب حسان خاور صاحب آپ نے وقت دیا. اخندزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.